آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اور آج کی جو مارکیٹ رہی ہے اگر اس کو دیکھیں تو بڑی شدید تھریٹننگ سچویشن پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نظر آئی. تو آج کی مارکیٹ پر بھی بات کریں گے، کیا ہونا چاہیے، کیا کہتے جا رہے ہیں اور ہم کتنا فالو کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں. السلام علیکم، میں ہوں خالد سیف الدین. 9 مئی 2025 کی KC100 کے لیے کال لے کر. اچھا دیکھیے، آج کا جو سیشن تھا، اگر آج کی ہم ڈیلی مارکیٹ اپڈیٹ دیکھیں تو اس میں سب میں پہلے تو ایک اہم جو وارننگ ہے، الرٹ ہے، میں دینا چاہوں گا کہ جس طرح ہم پچھلے کئی دنوں سے مشورہ دے رہے ہیں کہ انٹرا ڈے ٹریڈ سے دور رہو، مارکیٹ سے دور رہو، صرف سلیکٹیو اور پورٹ فولیو اسٹاک کو ذہن میں رکھ کے ان کی اسمارٹ ایکیومولیشن کرو. اسمارٹ ایکیومولیشن کسے کہتے ہیں؟ اسمارٹ ایکیومولیشن اس کو کہتے ہیں کہ آپ اسپلٹ کرتے ہیں، ڈیوائڈ کرتے ہیں اور پھر انڈیکس اور اسٹاک کے پریشر کو دیکھ کے اپنی لاٹ سائز میں ایز پر دی سچویشن تبدیلی کرتے ہیں. لیولز آپ کو دیے جاتے ہیں، مگر فی الحال پچھلے دنوں تو ہم آپ کو بار بار صرف خاص طور پہ انٹرا ڈے ٹریڈ سے روکتے رہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا تھا، اور بلکہ میرے خیال میں آج تو ہم نے اسکرپٹ کال بھی نہیں دی تھی، جو ڈیلی کال ہوتی ہے ڈیلی ٹریڈ کے لیے، وہ کال بھی نہیں دی تھی. اور آج آپ نے انڈیکس کا حال بھی دیکھ لیا. تو ہم اس اتار چڑھاؤ کی صورتحال میں کوئی رسکی ٹریڈنگ کی ریکمنڈیشن ہی نہیں دیتے. اب آج کا اگر ہم دیکھیں 100 انڈیکس، تو مطلب مجھے تو یہ تاریخی کولیپس لگتا ہے. جب انڈیکس 7,000 پوائنٹ سے زیادہ گراوٹ میں تھا اور اس نے لو بنایا، پھر اس کے بعد اوپر آیا 1,03,527 پہ کلوز ہوا، مگر ابھی بھی 6,400 پوائنٹ کی گراوٹ ہے ایک سیشن میں، جو کہ بہت ڈکلائن ہے، شارپ ڈکلائن ہے اور بہت زیادہ پریشر ہے. اچھا، یہاں میں ایک سوال کو ایڈریس کروں گا جو لوگوں نے ویڈیو میں یوٹیوب پہ کمنٹ کر کے کیا تھا کہ پاکستانی مارکیٹ کیوں گر رہی ہے، انڈین مارکیٹ تو گر نہیں رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ انڈیا چیزوں کو مینیپولیٹ کر رہا ہے، اسکیلیٹ کر رہا ہے. اٹیک انڈیا نے کیا ہے، ہماری جو ایفینسو تھی وہ بھی ڈیفینسو ایفینسو تھی، ہم نے کوئی اٹیک نہیں کیا. انڈیا واز پلانڈ اور اس نے یہ واویلا کیا کہ وہ اٹیک کرنے جا رہا ہے. تو جب ایسا ہوتا ہے تو چیزوں کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. تو آج میں بامبے اسٹاک ایکسچینج کو دیکھ رہا تھا، تو مجھے اس میں ایک تھریڈ نظر آ رہا ہے جو میں نے سوشل میڈیا پہ اپڈیٹ بھی کیا ہے. اب دیکھنا ہے کہ وہ اس لیول کے اوپر ان کی مارکیٹ ہولڈ کرتی ہے یا نہیں، ورنہ ان کی مارکیٹ میں بھی شارپ سلائڈ کی امید ہے. جو لوگ اس مارکیٹ میں کام کرتے ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ جو آرٹیفیشل مینیپولیشن ہوتی ہے وہ روکی نہیں جا سکتی. آپ کو پتہ ہے کہ مودی کی گرپ جو ہے انڈین میڈیا اور انڈین ایلیٹ سوسائٹی میں کتنی اسٹرانگ ہے، بالی ووڈ سے لے کے امبانیز تک. تو مجھے جب میں اس مارکیٹ کو دیکھتا ہوں تو وہ آرٹیفیشلی ہولڈ کی ہوئی مارکیٹ نظر آ رہی تھی. تو اس لیے آج میں نے اس پر بھی کمنٹ کیا ہے، ٹویٹ کیا ہے کہ ان کے کون سے لیول ہیں جو ان کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. اینی ویز، کمنگ بیک ٹو اوور مارکیٹ، آج جب ڈرون اٹیکس کی خبریں مارکیٹ میں آئیں کہ مختلف شہروں میں یہ ڈرون اٹیک ہوئے ہیں، تو ایک پینک کی صورتحال پھر دیکھنے کو ملی اور اسی کے بعد انڈیکس بری طرح گر گیا. حالانکہ 1,800 پوائنٹ کی تیزی پہ ہم مارکیٹ کھلی تھی، گو کہ وہ تیزی کو تیزی کہنا تو بیکار ہے، مارکیٹ اوپر کھلی تھی، بس تیزی تو ہو ہی نہیں سکتی تھی، یہ پچھلی کال میں کہا جا چکا تھا. مگر اس خبر نے مارکیٹ میں بہت پینک پیدا کر دیا. اور یہ میں نے جس طرح آپ لوگوں کو میسج بھی کیا تھا کہ موجودہ صورتحال میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹیکنیکل اور فنڈامنٹل مارکیٹ کے کتنے بھی اچھے ہوں، پھر ٹیکنیکل سے تبدیل ہو جاتے ہیں. جب مارکیٹ نیچے کی طرف جاتی ہے تو ٹیکنیکل اپنی پوزیشن کو چینج کرتا ہے، مگر فنڈامنٹل، اگر کارپوریٹ فنڈامنٹلز کو دیکھا جائے تو وہ تو فوری طور پہ، یعنی کہ آج اگر 5,000 پوائنٹ بھی مارکیٹ گری تو آج تو نہیں چینج ہوتے. وہ ان کی تو اپنی فائنینشیلز ہیں جو وہ پبلک کر چکے ہیں، تو وہ ان کی حیثیت مستحکم ہے.
مگر کیا ایسی صورتحال کا اس پہ اثر نہیں پڑے گا؟ وی نیڈ ٹو ریئلائز، انڈرسٹینڈ کہ وی آر ایٹ وار رائٹ ناؤ. بے شک ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو اور وار نہ ہو، مگر ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان اس وقت وار میں ہے. تو ایسے میں مارکیٹ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہاں پر ہم قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ مارکیٹ جو ہے، مارکیٹ کے فنڈامنٹل اچھے ہیں. ٹیکنیکل میں تو ایسی بات نہیں تھی. ٹیکنیکل تو اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے حالات کے اعتبار سے. ٹھیک ہے جی. تو میرے حساب سے آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. آج آپ نوٹ کریں گے میں نے لیولز کی ٹیبل نہیں دکھائی. آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہمیں کام ہی نہیں کرنا. اور والیٹیلٹی کے جو بینڈ ہے وہ اتنا بڑا ہے، وہ لیولز میں نے انڈیکیٹ کر دیے ہیں. سب میں پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، اگر آپ 3 4 5 دن پہلے کی تسلسل سے کالیں دیکھیں گے تو 1,13,663 کے نیچے ٹیکنیکل ویکنس تھی. یہ پچھلے اگر آپ ہفتے 10 دن کی بھی کالیں اٹھا لیں تو اس لیول کی سگنیفیکنس میں بات ہوتی رہی ہے. یہ آپ کی ٹیبل میں ہمیشہ موجود رہا ہے. تو یہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ٹیکنیکلی اس کے نیچے پھر جو پرسوں مارکیٹ کلوز ہوئی تھی 1,13,500 کے نیچے یا 500 کے پاس، تو میں نے آپ کو اگلے الرٹ میں یہی کہا تھا کہ ٹیکنیکلی تو مارکیٹ کی کلوزنگ بہت خراب ہو گئی ہے. پھر اس کے اوپر اٹیک ہو گیا، وہ ایک علیحدہ صورتحال بن گئی. تو پھر تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. ہاں یہ ویکنڈ کی بات تھی میرے خیال میں، جمعے کی. تو اب جو پوزیشن ہو گئی ہے کہ 1,06,220,745 ایک اہم لیول بن گیا ہے کہ بلز کوئی ریکوری کو کلیم بھی نہیں کر سکتے. یعنی کہ اگر اتنی اوپر بھی کھل جائے، 3,000 اوپر بھی کھل جائے مارکیٹ، تب بھی ہم اس کو ریکوری نہیں کہہ رہے. کھلتی رہے 3,000 اوپر، دیٹ از جسٹ اتار چڑھاؤ، والیٹیلٹی. جب تک مارکیٹ 1,06,745 کے اوپر جا کے نہیں رکتی، سسٹین کرتی، آنے والے سیشن میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی، ہم اس کو ریکوری نہیں مان سکتے. اس کو ہم صرف والیٹیلٹی کہیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اسی شارٹ ٹرم ریباؤنڈ کو آپ پل بیک یا ڈیڈ کیٹ باؤنس یا ٹریپ کہہ سکتے ہیں، جب تک کہ سسٹینیبلٹی، کنسسٹنسی نظر نہیں آئے گی. مارکیٹ بہت رسکی ہے اس وقت اور ولنریبل ہے، اور جو تھریٹس مارکیٹ میں موجود ہیں ان کو دیکھ کے آپ کو بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا. میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو امپورٹنٹ لیولز اینڈ ٹریگر دیے ہیں ان کو اپنے سامنے رکھیں اور ان سے مارکیٹ کو سمجھیں. ویسے تو میں آپ کو مشورہ نہیں دے رہا، میں تو کہتا ہوں کہ مارکیٹ کھلنے سے پہلے اپنی بائنگ لگائیں اور اس کے بعد سسٹم کو بند کر دیں. پھر ہر آدھے 1 گھنٹے بعد اپنے فون پہ مارکیٹ کو دیکھیں. امپورٹنٹ لیولز اینڈ ٹریگر آپ کو بتا دیے گئے. میں نے جس طرح کہا 1,06,745 سے پہلے میں اس کو ریکوری نہیں مان رہا. اور ایک اور لیول میں یہاں مینشن کروں، 1,04,760. کہنے کو تو یہ بھی ریزسٹنس ہے، مگر میں اس کو بیئرش ٹریگر قرار دے رہا ہوں کہ اگر اس کے نیچے بھی مارکیٹ ہے تو مارکیٹ میں ایگزاسشن ہے. کہنے کو یہ ریزسٹنس ہے کیونکہ موجودہ کلوزنگ سے 1,200 پوائنٹ اوپر رہی ہے. اس کے باوجود اس کے نیچے رہنا مجھے ایگزاسشن کا تھریٹ لگتا ہے. امیڈیٹ سپورٹ وہی ہے جو آج کل لو ہے کیونکہ بڑا اسٹرانگ لیول ہے وہ 1,01,545 کا. اس کو توڑ کے مارکیٹ نہ صرف 97,000 تک جا سکتی ہے بلکہ اس سے نیچے 82-85 ہزار کے ایریا کی طرف بھی جا سکتی. تو لہذا امیدیں تو کچھ ہے نہیں. جتنا اسکیلیٹ ہوگی وار، جتنے تھریٹ زیادہ ہوں گے، جتنی نیگیٹو ڈیولپمنٹس ہوں گی، اتنی مارکیٹ میں پرابلمز آئیں گی. ہاں یہ بھی میں ساتھ میں کہہ دوں کہ یہ پرابلم جو ہے، کیونکہ کنونشنل وار پہ تو ہم جانے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی، نہ ہی گلوبل ورلڈ ہمیں جانے دے گا، کیونکہ اس میں ان کو بھی بہت نقصان ہے. کیونکہ لائم لائٹ میں جو ان کے پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی آبادی ہے دنیا کی، خطہ بہت اہم ہے. چائنا، امریکہ کے مفادات، بہت ساری چیزیں انوالو ہیں. تفصیلی بحث میں جانا نہیں چاہتا. تو ان شارٹ یہ کہ کنونشنل وار میں ہم نہیں جا رہے.
تو موجودہ جو صورت حال ہے اس میں میں صرف اتنا سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ کائنڈ آف سرجیکل اسٹرائکس ہو رہی ہیں اور یہ میڈیا ہائپ بن رہی ہے، مارکیٹ والیٹائل رہے گی، اور اس میں صرف چھوٹی چھوٹی لاٹس اگر آپ نے ایکیومولیٹ کرنی ہے تو وہ کر لیں، اور اگر مال لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال یہی آج کی کال ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آتی ہے، پسند آتی ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں. شکریہ.